الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله المولانا العظيم رفیقان ملت اسلامیہ، آج ہم ایک عظیم ذات بابرکات کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیۃ السلام میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عظیم موقف کی فکر سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال محتاج تعارف نہیں، دنیا اس عظیم مفکر کو جانتی ہے، اور اگرچہ کچھ لوگوں نے ان پر اعتراضات بھی کیے ان کے شکوہ اور جواب شکوہ کو لے کر، لیکن علماء مختلف ہیں، بیشتر نے اس کے بہترین جوابات اور ان کی وضاحتیں بھی کی ہیں، لیکن میں انہیں جہاں تک جانتا ہوں کہ ان کے اشعار قرآن و حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اولیاء اکرام، بزرگوں سے، صوفیاء سے سچی محبت، اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ڈاکٹر اقبال کے دل میں بسی ہوئی تھی۔ وہ اسی طرح سے حضرت مجدد الفسانی امام ربانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جو کہتے تھے وہ حقیقت تھی، جو کہتے تھے وہ حقیقت ہے۔ جب وہ حاضر ہوئے بارگاہ مجدد میں تو انہوں نے کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار۔ اللہ، وہ خاک آپ نے مطلع روشنیاں دیکھی ہیں تو فلک پہ تو دیکھی ہیں، آسمان پہ سورج دیکھا ہے، آسمان کی جانب آپ رخ کریں گے تو سورج کی روشنی، آپ کو چاند نظر آئے گا، آپ کو ستارے نظر آئیں گے، لیکن شیخ مجدد کی وہ بارگاہ ہے کہہ رہے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار، یعنی وہ ایسی خاک ہے، وہ ایسی قبر انور ہے جو فلک کے نیچے ہے، جو آسمان کے نیچے ہے، مگر روشنیاں فراہم کر رہی ہے۔ اللہ روشنیاں بانٹ رہی ہے۔ اس عظیم مجدد کی بارگاہ میں یہ طرح کی حقیقت ڈاکٹر اقبال کا ہے، اور کہتے ہیں اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ جہانگیر بادشاہ تھا، گردن اکبر کا بیٹا جہانگیر، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، جس کے نفس گرم سے، یعنی آج جو ہم آزادوں میں، جو ہماری فکریں آزاد ہوئی، جو آج ہم پابندے بادشاہت کے، اس بادشاہ کے قانون کے سبب سے گرفتار ہو چکے تھے سبھی، اور طرح طرح کی خرافاتیں پیدا ہو چکی تھی، تو جو آزادی عطا فرمائی ہے وہ شیخ مجدد نے عطا فرمائی ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ اس مجدد کا تھا، اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے
गर्मी अहरार और वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान, वो हिंद में सरमाए मिल्लत का निगहबान। अल्लाह ने पर वक्त किया जिसको खबरदार, अल्लाह ने पर वक्त किया जिसको खबरदार। डॉक्टर इकबाल ने एक अजीम मुजद्दिद और एक अजीम वली कामिल की बारगाह में ये खराज अकीदत पेश किया है। हम और आप भी उनको समझें और जानें कि उनका एहसान पूरे बर्रे सगीर पर है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, सब पर हजरत शेख मुजद्दिद का एहसान अजीम है। हजरत सैयदना शेख अहमद सरहिंदी मुजद्दिद अल-सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 971 हिजरी में और 14 शव्वाल मुकर्रम बरोज जुमा इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए। बड़ी मुमासिलत है दोनों मुजद्दिदों में। अभी उर्स हुआ हजरत सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, वो भी मुजद्दिद है, और सैयदना शेख अहमद सरहिंदी भी मुजद्दिद है। इन दोनों मुजद्दिदों को देखिए तो इनके पैदाइश और वफात में बड़ी मुमासलत नजर आती है, क्योंकि सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत 10 शव्वाल को हुई थी, ईद के बाद, और हजरत मुजद्दिद अल-सानी की विलादत 14 शव्वाल को हुई, 4 दिन के बाद। उसी तरह विशाल हजरत सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत का 25 सफर मुजफ्फर को हुआ, और सैयदना मुजद्दिद अल-सानी का विशाल 28 सफर मुजफ्फर को हुआ, जो आज की तारीख है 28 सफर को हुआ। इस तरह इन दोनों मुजद्दिदों में बड़ी मुमासलत है। मुजद्दिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में हर 100 साल पर एक ऐसा आलिम पैदा होगा जो मिल्लत में खराबियां पैदा हो चुकी होंगी, जो बुराइयां पैदा हो चुकी होंगी, उन बुराइयों का वो खात्मा करेगा। एक ऐसा आलिम हर सदी पर पैदा हुआ करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उन्होंने फरमाते हैं कि ये भी हो सकता है कि चाहे वो एक शख्स हो और चाहे वो 2-4 मुजद्दिद भी एक सदी में पाए जा सकते हैं। ऐसी कोई कैद नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाह करनी है तो अलग अलग भी मुजद्दिद एक ही जमाने में हो सकते हैं। तो जो बड़ा आलिम, ऐसा नहीं कि बड़ा आलिम उनके साथ में जो और भी लोग कोशिशें करते हैं, दीन को बचाने की कोशिशें करते हैं, बिदअत को खत्म करने की कोशिशें करते हैं, बुराइयों को रोकने की कोशिशें करते हैं, उनकी कोशिशें भी शामिल होती हैं, लेकिन उन सब पर फौकियत को ले जाता है हदीस रसूल के मुताबिक वो उलमा में सबसे बड़ा आलिम होता है, जिसकी तरफ सब लोग रुजू करते हैं और सारे उलमा उसकी बातों को मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इमाम रब्बानी सैयदना मुजद्दिद अल-सानी को ऐसे हालात में पैदा फरमाया कि जब दीन इस्लाम को मिटाने की पुरज़ोर कोशिशें हो रही थी। आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ लाए, या हिजरत के साल से जो सन जोड़ा जाता है, 1000 साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ ले जा करके हो गए। तो 1000 साल पर साथियों ने उसे इस बात पर उकसाया। वो ऐसे भी बेलगाम बादशाह था और उसे कुछ लोगों ने, कुछ ज़रख़रीद उलमा ने जो दौलत पर बिक जाया करते हैं, उसको चढ़ाना शुरू कर दिया और उससे कहा गया कि अकबर तुम्हारी बात अब हर शख्स को माननी चाहिए। अब दीन रसूल को 1000 साल हो चुके हैं
اب اس میں کچھ تبدیلی لانی چاہیے، کچھ اس میں پریورتن آنا چاہیے۔ اس کو اکسایا گیا، تیاری ہونے لگی، کچھ اصول اور ضابطے مرتب کیے گئے، ہر مذہب کے رہنما کو بلایا گیا، مختلف، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ اور کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، مسلمان ہو، ان سب کو جمع کیا گیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کے مذہبی اصولوں کو معلوم کیا گیا، اور مذہبی اصولوں کو معلوم کر کے کچھ موٹی موٹی باتیں اس نے لی اور سب کو ایک ساتھ سم کر دیا، اور اس نے ملا کر کے ایک ایسا دین بنا دیا جو دین الہی کے نام سے اس زمانے میں مشہور ہوا، جس کا سروے سروا اکبر تھا، جس کو نافذ کرنے والا اکبر تھا۔ اس نے جو دین الہی چلایا اس میں ایسی گنجائشیں نکالی اس نے کہ حلال و حرام میں تمیز نہیں رہ گیا، یعنی کہ شراب کو جائز کر دیا گیا، زناکاری کو بھی کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت دے دی گئی، سور کا گوشت حلال کر دیا گیا۔ اس طرح کی خرافاتیں جو اسلام قطعاً برداشت نہیں کرتا، ان سب کو اس نے جائز کر دیا کہ جس کی مرضی ہو وہ اس کو کھا سکتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ پارسی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اپنے اپنے طور پر کوئی کسی کے بھی عبادت خانے میں جا سکتا ہے اور کچھ بھی عبادت کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ اس طرح کی خرافاتیں جو پروگرام ہوتے تھے تہواروں کے، تو اس میں بھی اس نے کوئی لحاظ نہیں رکھا کہ سب لوگ مل کر کے عید منائیں اور سب لوگ مل کر کے دیوالی منائیں، سب لوگ مل کر کے ربیع الاول منائیں، اور سب لوگ مل کر کے اسی طرح سے نورات منائیں، چاہے کوئی تہوار ہو، چاہے وہ روز کی تہوار ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا بڑا دن ہو، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کریں، مذہب و ملت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہمیں کچھ چیزوں کا پابند کرتا ہے، اخلاقی ہمارے تعلقات دنیا سے بھی ہے، ایسا نہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہمارے اندر اخلاق نہ رہے، دوسری قوموں سے بھی اللہ کے نبی نے میل جول رکھا، اخلاق کی تعلیم دی ہے، ان کے معاملات میں اگر وہ غریب ہو جائے ان کی مدد کا بھی حکم دیا ہے، اگر وہ پڑوسی ہے تو ان کو بھوکا نہ دیکھو، ان کی مدد کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے اور تمہیں اللہ نے نوازا تو ان کی مدد کر دو، ان کا علاج کرا دو۔ یہ ساری چیزیں معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو چیزیں دینیات سے تعلق رکھتی ہیں، تو ہمارا دین کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے۔ جو انسان کا بنایا ہوا دین ہوتا ہے اس میں چینجنگ ہو سکتی ہے، اس میں بدلاؤ ہو سکتا ہے، لیکن جو دین خدائے واحد نے بنایا ہے اس کو بدلنے والا اگر کوئی ہے تو صرف خدا ہے، اور خدا نے جو دین ہمیں دے دیا ہے وہ قیامت تک ویسا ہی رہے گا، اس میں چاہے اکبر ہو اور چاہے کوئی بادشاہ ہو اور چاہے کوئی طاقت آ جائے، لیکن اس دین کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اکبر نے اس دین کو چلایا اور اس میں رواداری میں کسی بھی، ہم بھی نہیں کہتے کسی کو کہ کوئی اپنا مذہب چھوڑ کر کے، اپنے مذہبوں کو اصول چھوڑ کر کے وہ ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھنے لگے، ہم بھی نہیں کہتے، اپنے مذہب پر عمل کرو۔ اسی طرح ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ دوسروں کی مذہبی علامتوں کو ہم اپنانے لگے۔ اکبر نے وہ تلک لگانا شروع کر دیا تھا، اس کو تلک لگایا جاتا تھا معاذ اللہ، اور یہ عام ہو چکا تھا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ ایسی رواداری کس کام کی تھی، اس نے ایسا غلط کر دیا دین اسلام کو کہ لوگ اس کی اصل تصویر سے ناواقف ہونے لگے، برائیاں پھیل گئی، بدعتیں پھیل گئی، سنت رسول کا کھلے عام مذاق اڑایا جانے لگا، مسجدیں توڑی جانے لگی۔ اس کے زمانے میں بھی یہ ہونے لگا تھا، تاریخ بتاتی ہے، پابندیاں ہونے لگی نمازیوں پر اور دین کی تبلیغ پر پابندیاں لگا دی گئی، بہت کچھ ہونے والا تھا، کوئی ہندوستان میں مسلمان نہ بچتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کون عمل کرتا؟ جب ایک حکومت
اور جب بادشاہ وقت ہی بگڑ جاتا ہے تو پوری قوم پر اس کا برا اثر پڑتا ہے اور وہ اپنے تلوار کے زور پر اپنا عقیدہ بنوا لیتا، کیونکہ لوگ تو بادشاہوں کے کہنے پر چلتے ہیں، ان کو تو دولت و دینار سے مطلب ہوتا ہے، جبکہ اس کے ساتھ میں ابو الفیض جیسے لوگ اور ابو الفضل جیسے لوگ لگ چکے تھے اور اس کو طرح طرح کی ترکیبیں بتا رہے تھے۔ اس طرح بہت سے اس کے علاوہ بھی خرید علماء تھے جو خرید لیے گئے تھے اور ان کا دین و ایمان اکبر سے منسلک ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے پیش نظر نہیں تھی، قرآن کے احکام ان کے پیش نظر نہیں تھے، ان کو کچھ نظر آتا تھا تو اپنی تن آسانی نظر آتی تھی، اپنے بچوں کی زندگی نظر آتی تھی، اپنا عیش و عشرت نظر آتا تھا۔ لیکن اسی زمانے میں علماء کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ بیچارے کرتے کیا، چونکہ شاہی طاقت سے ٹکرا جانا کوئی معمولی بات تو نہیں، اگر ذرا بھی سنگن ہو جاتی اور خبر پہنچا دی جاتی اور ایسا ہوتا تھا، کتنے علماء مارے گئے، بہت سے صلحاء مارے گئے، ادھر کئی طرح کے فتنے پیدا کر دیے گئے تھے۔ صوفیہ میں ایک الگ فتنہ آ گیا تھا، یہ تو بے دینی کا ایک فتنہ الگ آیا کہ سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا، ادھر کچھ نام نہاد ایسے صوفیہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے تصوف کا نام ہی بدل دیا۔ تصوف کہتے ایک صالح نظام کو، اللہ کی عبادت کو، جس کا ظاہر بھی صاف ہو، جس کا باطن بھی صاف ہو، وہ صوفیہ کہلاتے ہیں۔ تو اس زمانے میں کچھ ایسے صوفی پیدا ہو گئے کہ انہوں نے ایک نیا نظریہ پیدا کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا، چونکہ سب کو آزادی تھی کہ دین اسلام کے خلاف جو جتنا بول سکے بولے، کوئی کہنے والا تو نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ جب بادشاہ ہی بدل چکا تھا تو روکنے کون آتا؟ کوئی عالم اگر اس کے خلاف آواز اٹھاتا تو وہ قتل کر دیا جاتا۔ تو کچھ ڈھونگی صوفیہ نے یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ نماز روزے کا تعلق صرف اس حد تک ہے کہ جب آدمی طریقت کے راستے پر پہنچ جائے، اور جب طریقت کے راستے پر وہ پہنچ گیا تو اسے نہ نماز کی ضرورت ہے نہ اسے روزے کی ضرورت ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، کیونکہ وہ مست ہو گیا ہے۔ اللہ نے اسے طریقت کا راستہ عطا فرما دیا، فقیری کا راستہ عطا کر دیا ہے، اب اسے مزید اور کسی کاوش کی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈھونگی صوفیہ نے پیدا کیا تو ان کے اور طرح طرح کے لوگ پیدا ہوئے، عجیب عجیب قسم کے کپڑے پہننا، عجیب عجیب قسم کی وضع لگانا، چھوٹیاں باندھنا، طرح طرح کے بال رکھنا، یہ اس زمانے میں بھی شروع ہو چکا تھا جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تھی۔ تو اس طرح ایک فتنہ تو یہ پیدا ہو چکا تھا کہ یہ صوفیت بھی ڈھونگ سے تبدیل ہو گئی تھی۔ بڑے فتنوں کا چیلنج تھا۔ تیسرا عظیم فتنہ یہ تھا کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ بڑی ایک باریک بحث ہے کتابوں میں، ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ نظریہ بھی پیدا ہو گیا تو اس زمانے میں کچھ نا واقفوں نے، کچھ کم پڑھے لکھے لوگوں نے ایک نظریہ یہ بنا لیا کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا وجود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا وجود نہیں ہے، لہذا جب اللہ ہی اللہ ہے تو پھر ہم لوگوں کرنا کیا ہے؟ ہم نماز پڑھے نہ پڑھے، ہم عبادت کرے نہ کرے، ہم روزہ رکھے یا نہ رکھے، چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود ہے ہی نہیں ہے۔ ایک نظریہ غلط ترجمانی اس کی گئی۔ یہ الگ، میں صرف اشاروں میں بتا رہا ہوں، یہ تمام خرافاتیں پیدا ہو چکی تھی، دین مست کیا جا رہا تھا۔ اس وقت حضرت سیدنا امام ربانی سیدنا شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوششیں کی، کاوشیں کی، چونکہ حکومت وقت سے لڑنا بڑا مشکل تھا۔ میں سب سے پہلے ان کی شخصیت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی میرے کہتے ہیں، الف ثانی کا مطلب ہوتا ہے، الف کہتے ہیں 1000 کو عربی میں، الف 1000 کو کہتے ہیں، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، دوسرا یعنی دوسرے 1000 سال کے مجدد، یوں تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے دوسرے 1000 سال کے مجدد، حالانکہ مجدد ہر صدی پہ پیدا ہوتا ہے، تو دوسرے 1000 سال کے مجدد آپ کی فضیلت کی بنیاد پر کہا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول کو تشریف لے جائے ہوئے 1000 سال گزر چکے تھے۔ 1000 سال پر 971 میں حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی پیدا ہوئے، اور جب آپ نے شروع میں قدم رکھا تو وہ
1000 साल पूरे हो चुके थे और अकबर का फितना पूरे उरूज पर आ चुका था, तभी से आपका काम शुरू होता है। 17 साल की उम्र में आपने हिफ्ज कर लिया था और उन्होंने दीनिया से वाकफियत हासिल करनी थी, अहादीस पढ़नी थी, तफसीरें पढ़नी थी। आपके असातिज़ा में हजरत कमालुद्दीन शेख कमालुद्दीन कश्मीरी और हजरत मौलाना शेख याकूब कश्मीरी, और सबसे ज्यादा आपने जो तरबियत पाई और जो इल्म पाया वो आपके अपने वालिद गिरामी हजरत सैयदना ख्वाजा शेख अब्दुल अहद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बड़े काबिल शख्स थे, बड़े सूफी बुजुर्ग थे और फारूकी सिलसिले से ताल्लुक है आपका सैयदना अमीरुल मौमिनीन फारूक आजम की औलाद में हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हिंदुस्तान में सबसे पहले आपके जो अजदाद में आए वो आपके छठे दादा होते हैं हजरत सैयदना ख्वाजा इमाम रफीउद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो सबसे पहले वहां से यहाँ तशरीफ लाए हिंदुस्तान में और कार्य तबलीग शुरू किया और वहीं सरहिंद की सरजमीन पर आप आबाद हुए और उन्हीं की औलाद में हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-सानी शेख अहमद सरहिंदी पैदा हुए। हजरत मुजद्दिद अल-सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ात बाबरकत है, जब शऊर की मंजिल में कदम रखा तो आपने हज का इरादा फरमाया कि हम पे हज तो फर्ज है नहीं क्योंकि गरीबी का जमाना है, नफली हज करने का इरादा फरमाया और चल दिए इरादे से जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे तो आपके किसी वाकिफ कार ने मशवरा दिया तो हुजूर वाला हज को जाने से पहले एक बहुत बड़े वली कामिल है हजरत सैयदना ख्वाजा हाजी बाकी बिल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिलसिले नक्शबंदिया के अजीम रूहानी पेशवा है हजरत हाजी बाकी बिल्ला। आपकी बारगाह में जाने का मशवरा दिया, हजरत मुजद्दिद अल-सानी को अपने से बड़े लोगों का और पीरों का और वलियों का बड़ा एहतराम करते थे, तो सैयदना मुजद्दिद अल-सानी हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला की बारगाह में हाजिर हो गए। हजरत बाकी बिल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े वली कामिल हैं और उन्होंने हजरत मुजद्दिद अल-सानी को देखा तो खड़े होकर के उनका इस्तेक़बाल किया, सीने से लगाया और कहने लगे कि तुम्हारा ही तो हम इंतजार कर रहे थे। अल्लाह, वो हजरत मुजद्दिद की का मर्तबा है कि वक्त के शेख कामिल क्या फरमा रहे हैं कि बेटा तुम्हारा ही हम इंतजार कर रहे हैं बरसों से, और दरअसल उस इंतजार की वजह ये थी कि हजरत मुजद्दिद एक ऐसी शख्सियत है कि ख्वाजा बाकी बिल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो वली कामिल है उस जमाने के, वो खुद ही फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना ख्वाजा इमकंदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि काबुल की सरजमीन पर रहते थे और वही आबाई वतन हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का है, वो काबुल के रहने वाले हैं। जब काबुल की सरजमीन पर थे तो कहते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा इमकंदी ने मुझको हुक्म दिया कि तुम हिंदुस्तान जाओ, तो मैंने पसो पेश किया कि हुजूर वाला मुझे न भेजिए, अभी मेरी दरवेशी कामिल नहीं है, मैं आपकी सोहबत में रहना चाहता हूँ। हजरत बाकी बिल्ला ने अपने पीरो मुर्शिद से यह अर्ज किया तो हजरत सैयदना ख्वाजा इमकंदी रज़ियल्लाहु ताला जो आपके पीरो मुर्शिद हैं और बहुत बड़े वली कामिल, उन्होंने कहा कि तुम जाओ, बाकी के मामलात अल्लाह पर छोड़ो, लेकिन फिर भी आपको तरद्दुद हुआ कि ये सफर हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, तो हजरत ख्वाजा ने इरशाद फरमाया ऐसा करो कि फिर तुम इस्तिखारा कर लो और इस्तिखारे में जो बात तुम पे जाहिर हो उसके मुताबिक अमल करो। हजरत सैयदना ख्वाजा बाकी बिल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो उनका मशहूर इस्तिखारा उनकी किताबों में लिखा है उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद विर्द करने के बाद सो जाते हैं। रात में जब महवे ख्वाब होते हैं हजरत हाजी बाकी बिल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो ख्वाब में देखते हैं कि एक तोता है जो एक शाख पर बैठा हुआ है, एक डाल पर बैठा हुआ है। उस तोते को देखा तो आप हैरत में पड़ गए, सोचा यही इस्तिखारे में इशारा हुआ है, तो आपने फरमाया
کہے تھے اگر تم وہاں شاخ پر بیٹھا رہے گا تو میں نہیں سمجھوں گا کہ میرا سفر کامیاب ہوگا، اگر تم اڑ کر کے میرے ہاتھ پر بیٹھ جا تو میں سمجھ لوں گا کہ میرا سفر ہندوستان کا کامیاب ہوگا۔ میرے پیر و مرشد کا حکم ہے، طوطا وہاں سے اڑتا ہے اور حضرت خواجہ باقی بلّہ کے ہاتھ پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہاتھ پر بیٹھ گیا، حضرت باقی بلّہ نے دوسرے دن اپنے مرشد سے اجازت دی اور سفر کرتے ہوئے ایک دن وہ لاہور پہنچے اور لاہور سے سفر کرتے ہوئے جب وہ سرہند کی سرزمین سے جو پنجاب کے علاقے میں ہے اس آخر میں وہ حاضری دی ہے، حضرت شیخ مجدد کا وہ دربار عالی ہے، مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ اکبر، وہاں کے جنگوں کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی عظیم بارگاہ ہے مجدد کی، وہ سکون، وہ طمانینت، وہ وقار کہ دیکھتے رہ جائیے کہ ہاں واقعی یہ زمین کے نیچے ایک ایسا بندہ بھی آرام فرما ہے جس سے ستارے بھی روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ وہ حضرت مجدد الانصاری ہے۔ حضرت خواجہ باقی بلّہ فرماتے ہیں کہ میرا گزر جب لاہور سے دلی کے لیے جانا تھا تو چونکہ راستہ سرہند سے ہو کر کے تھا صوبے پنجاب سے، تو میں وہاں سے ہوتے ہوئے گزرا اور جب اس سرزمین پر پہنچا تو میں نے قیام کیا سرہند پر۔ اس وقت تک نہ تو حضرت مجدد الانصاری کو یہ جانتے تھے، نہ وہ ان کو کوئی ملاقات نہیں، کوئی شناسائی نہیں، ابھی کچھ پتا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جب سرہند کی کوئی یہ واقعہ کس کو بیان کر رہے ہیں، حضرت شیخ مجدد جب حاجی باقی بلّہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے کیا کیا دیکھا تھا تمہارے بارے میں، بہت پہلے میں نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ جب میں سرہند کی سرزمین سے گزرا تھا اس خواب کو دیکھنے کے بعد تو میرے پیر و مرشد نے یہ تعبیر بتائی تھی کہ طوطا چونکہ ہندوستانی جانور ہے، تم ہندوستان جاؤ اور وہاں پر ایک اللہ کا ایسا بندہ تم سے وابستہ ہوگا کہ سارا عالم جن کے فیض سے منور ہوگا۔ اللہ، یہ ان کے پیر و مرشد نے بشارت دی تھی۔ تو میں جب سرہند کی سرزمین پر آیا تو میں اس خواب کی تعبیر تب بھی نہ سمجھ پایا۔ ہاں یہ تو دیکھا کہ وہ جو خواب میں ہمیں دکھایا گیا تھا، جب میں سرہند میں ٹھہرا تو میں نے دیکھا کہ ایک طوطا شاخ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہی طوطا آ کر کے میرے ہاتھ پر بیٹھا۔ یہ تو میں نے حقیقت میں دیکھا، لیکن میں اس وقت سمجھ نہیں پایا کہ یہ طوطے کا مرحلہ کیا، یہ طوطے کا معاملہ کیا کہ جو سرہند کی سرزمین پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی ہے اور وہ خواب کی تعبیر تم ہو اے امام ربانی، اے مجدد الانصاری، اس خواب کی تعبیر تم ہو۔ چونکہ مجدد الانصاری حضرت سیدنا خواجہ باقی بلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر مرید ہو گئے تھے، تو یہ خواب کی تعبیر ہے جو ان کے پیر و مرشد نے بتائی تھی کہ ایک عظیم بندہ ہندوستان میں تمہارے ہاتھ پر مرید ہوگا، تمہارے دامن سے وابستہ ہو جائے گا۔ عزیزان میں اسی طرح سے دوسری بات، اب آپ مائک میں متوجہ ہو گئے، توجہ بھٹک جاتی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ باقی بلّہ عارف بلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی تعبیر تمہاری شکل میں ظاہر ہوئی، اور وہ ایک بات اور بتاتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی سنو، ایک بات اور بتاتا ہوں جس سے پہلے مجھ پر ظاہر ہوئی تھی کہ جب میں سرہند سے گزر رہا تھا تو اسی وقت مجھے الہام ہوا، میرے قلب پر یہ بات ڈالی گئی کہ تم جس علاقے سے گزر رہے ہو یہاں پر اللہ کا ایک کتب موجود ہے، اللہ ایک کتب وقت موجود ہے۔ تو میں اس وقت نہیں سمجھ پایا، اس کی شکل دکھائی گئی، اس کا حلیہ دکھایا گیا، تو میں کچھ دن تک سرہند میں رکا
اور میں نے درویشوں میں تلاش کیا، فقیروں میں تلاش کیا، چاروں طرف تلاش کیا، لیکن اس حلیے کا شخص نظر نہیں آیا، تو میں دلی چلا آیا اور پھر سوچنے لگا کہ اس الہام کو بھی صحیح ہونا ہے، کیونکہ ابھی تو تم نظر نہیں آیا تو کسی نہ کسی دن مجھے نظر ضرور آئے گا۔ اے شیخ احمد، آج تم آئے ہو، رو بہو یہی شکل مجھے میرے الہام میں دکھائی گئی تھی۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک قطب سرہند میں موجود ہے اور وہ تمہارا چہرہ مجھے دکھایا گیا تھا۔ اب دیکھ لیجئے، وہ پیر ہے خواجہ باقی باللہ اور یہ مرید ہے حضرت امام ربانی، مگر پہلے ہی سے یہ بشارت ہے سنائی جا رہی تھی۔ اور ایک بات کا اور تذکرہ کیا ان کے پیر و مرشد نے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا چراغ روشن ہے، بڑا چراغ روشن ہے اور لوگوں کی بھیڑ لگی ہے اور چھوٹے چھوٹے چراغ اس سے جلائے جا رہے ہیں، روشن کیے جا رہے ہیں۔ جب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آخر یہ معاملہ کہاں کا ہے، تو مجھے سرہند کی سرزمین پر پہنچایا گیا کہ یہ سرہند کی سرزمین کا معاملہ ہے۔ آج تم میری بارگاہ میں آئے ہو، تمہارا چہرہ دیکھ کر کے ہم نے سمجھ لیا کہ وہ بڑا چراغ مجدد الفسانی ہے اور چھوٹے چراغ سارے علماء اور عوام ہیں جو ان سے اپنے آپ کو روشن کر رہے ہیں اور اکتساب فیض کر رہے ہیں۔ اس عظیم روحانی پیشوا کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اگر واقعی ہمارے دل کی عقیدت بارگاہ مجددیت میں قبول ہو گئی تو ہمارے دلوں کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ اس عظیم بارگاہ میں ہم اس عظیم مجدد کو یاد کر رہے ہیں، اس روحانی پیشوا کو یاد کر رہے ہیں جس کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ انہوں نے ان کی 3 جلدیں مکتوبات امام ربانی بڑی مشہور ہے، جس میں آپ خط لکھتے تھے۔ چونکہ حکومت وقت سے اور آپ نے یہ طریقہ بتایا کہ خدمت دین کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، صرف میدان جنگ میں ہی خدمت دین نہیں ہوتی ہے، حالات اگر ناسازگار ہوں تو خدمت دین کا یہ بھی طریقہ ہے۔ سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تبلیغ کا آغاز فرمایا اور کیسے فرمایا؟ حضرت مجدد الفسانی نے پہلے اپنے مریدوں، متوسلوں، اپنے عقیدت مندوں کو خط لکھنے شروع کیے۔ خط کیا ہے؟ آج بھی پڑھ لیجیے مکتوبات امام ربانی، ان خطوط کو پڑھ لیجیے جو 3 حصوں پر مشتمل ہے الگ الگ۔ اس میں کچھ الہامی باتیں ہیں، کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں، کچھ شرعی باتیں ہیں، کچھ تربیتی باتیں ہیں، کچھ معاملات کی باتیں ہیں، لیکن ہر بات کا کنیکشن اللہ واحد کی ذات سے ہے۔ ہر بات کا کنیکشن اور ہر خط کا تعلق رسول رحمت کی زندگی سے پایا جا رہا ہے۔ وہ مشہور خط ان کے جو 3 جلدوں میں ان کے خطوط لکھے گئے ہیں، جو مختلف جگہوں پر لکھتے ہیں، انہوں نے پورے ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں انقلاب پر پکڑ دیا تھا۔ آج بھی وہ جلدیں موجود ہیں، پڑھنے والے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، مگر ہمیں پڑھنے کا شعور نہیں، ہم اپنے لوگوں کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر ہم اپنے اسلام کو فراموش کر دیں گے یہ دنیا ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیں گے ہمارا بھی کوئی نام لیوا نہیں رہ جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بھائیو، اس لیے ہمیں اپنی تاریخ کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہرانا پڑے گا، اسے پڑھنا پڑے گا، اسے سیکھنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا، علماء سے سننا پڑے گا، علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک زندہ قوم کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، ان کے طریقے کار کو جاننا ہوگا، تبھی ہم ترقی کے منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی کے خطوط مشہور ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ جب آپ آگرہ میں تعلیم دینے پہنچے، آگرہ کے ایک مدرسے میں بہت دن تک آپ نے پڑھایا، علم حدیث پڑھایا، علم قرآن پڑھایا، علم تفسیر پڑھایا، وہیں سے آپ نے اپنی تبلیغ کا آغاز کر دیا تھا۔ اکبر کے دین الہی کو مٹانے کی کوشش شروع کر دی تھی سیدنا مجدد الفسانی نے، اور آپ کا بیٹھنا اٹھنا
ابو الفیض فیضی اور ابو الفضل کے ساتھ بھی تھا، جو اکبر بادشاہ کے بہت خاص لوگوں میں تھے، اس کے ہم نشینوں میں تھے، اس کو مشورہ دیا کرتے تھے، یہ بھی عالم تھے، ان کے پاس بھی جا کر کے آپ بیٹھا کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، علمی گفتگو ہوتی تھی۔ عالم تھا ابو الفیض فیضی اور ابو الفضل دونوں۔ ابو الفیض فیضی ایک کتاب لکھ رہا تھا جس کا نام ہے سواطع الالہام، یعنی وہ قرآن شریف کی تفسیر لکھ رہا تھا عربی میں، اور اتنا قابل تھا وہ کہ اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ غیر منقوطہ تھا، غیر منقوطہ۔ آپ کو میں بتاؤں غیر منقوطہ کا مطلب کیا ہے؟ غیر منقوطہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ کا اور ایسے حروف کا چناؤ کیا تھا اس نے پوری تفسیر میں کہ جس میں نقطے والا حرف کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ وہ کتنا قابل تھا، یعنی عربی زبان کا اتنا ماہر تھا کہ اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہمیں تفسیر قرآن لکھنا ہے مگر نقطے والا ایک بھی حرف نہیں لکھنا اور اپنی بات بھی کہہ لینا ہے پوری طرح سے۔ اس طرح کی ایک سیرت اردو میں بھی لکھی گئی جو اشرفیہ لائبریری میں مبارک پور کا ہے۔ سیرت نگار نے اس کو لکھا ہے، رسول اللہ کی سیرت لکھی ہے، مگر پوری سیرت کی کتاب میں جو موٹی زمین کتاب ہے، پوری سیرت کی کتاب میں نقطے والا ایک حرف بھی استعمال نہیں کیا اور پوری سیرت لکھ دی، پوری سیرت لکھ دی رسول اللہ کی۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، کہیں نقطے والا حرف آئے نہیں، نہ تا آیا نہ با آیا اور نہ سا آیا نہ جیم آئی نہ چے آیا، کچھ بھی نہیں آیا، نقطے والا کوئی حرف ہے ہی نہیں، اور پوری طرح سے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہے۔ اسی طرح سے حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ سے کسی نے کہا تھا کہ حضور ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ جس میں نقطہ نہ ہو، جس میں نقطہ نہ ہو، ایسا کوئی ورد بتا دیجئے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ویسے یہ سب باتیں پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، نقطہ نہ ہو اس کا کیا مطلب ہے، اور نقطے رہیں بھی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں ورد کرنا چاہیے، وظیفہ کرنا چاہیے، اس طرح کی باتوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ چلو اگر غیر نقطے والا ہی پڑھنا ہے تو پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو الفاظ تو یہ بھی ہے، تو اسی طرح سے کچھ لوگوں نے ایسی سیرتیں بھی لکھی اور ایسی تفسیریں بھی لکھی جس میں نقطے والے حرف نہیں ہیں، تو وہ لکھ رہا تھا اور ایک جگہ اٹک گیا، چونکہ اس میں نقطے والے تعبیر تفسیر، تعبیر اور تعبیر کا معنی لکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کا متبادل کیا ہوگا، اس کا بدل دوسرا لفظوں میں کیا ہوگا، نقطے والا حرف آ رہا تھا، اس کو معنی نہیں معلوم تھا۔ اتنے میں حضرت سید کا امام ربانی مجدد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے، وہ بڑا پسینہ پسینہ تھا، بہت دیر سے وہ گھنٹوں ہو گئے تھے کہ اس لفظ کے ادا کرنے کے لیے کوئی دوسرا لفظ نہیں مل رہا، تو حضرت مجدد انصاری کے سامنے اس نے قلم بڑھا دیا کہ دیکھو میں غیر منقول تفسیر لکھ رہا ہوں جس میں نقطے نہیں ہیں، لیکن آ کر کے ایک ایسے معاملے میں پھنس گیا ہوں، مجھے تعبیر کا معنی لکھنا ہے اور مجھے آ نہیں رہا ہے، اس میں نقطے آ ہی جاتے ہیں، غیر نقطے والا حرف دیکھ رہے ہیں تو وہ اس ضرورت کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت سیدنا مجدد انصاری نے قلم لیا اور اس کے کاغذ کو لیا اور اس کے بعد آپ نے لکھنا شروع کیا، تو ایک دو صفحے بغیر نقطے کے اس کی تشریح میں آپ نے فوراً لکھ دیے، کچھ سوچنا نہیں پڑا۔ یہ امام ربانی کی شان ہے کہ وہ تو سوچ سوچ کے لکھتا تھا، مگر امام ربانی نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کر دیا، اور ایک دو صفحہ ایسے ہی لکھ دیے کہ دیکھو تم سمجھتے ہو کہ صرف ہم قابل ہیں، اللہ نے مجھے بھی عربی کا علم عطا فرمایا۔ امام ربانی سیدنا مجدد انصاری نے لکھ دیا، اور ان سب کوششوں کا مقصد کیا تھا؟ امام ربانی کو اپنی تعریف مقصود نہیں تھی۔ قرآن حکیم میں آیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے صحیح معنوں میں وہ علماء ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن حکیم میں فرماتا ہے۔ اب تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ علماء کی فضیلت پر تقریر کرتے ڈر لگتا ہے، حالات ایسے پیچیدہ ہیں
کہ علماء کی فضیلت پر تقریر کر دیں تو ہو سکتا ہے کل کو ہمارے احباب گفتگو کرنے لگے، وہ اپنی تعریف کرنے لگے، ہے نا، اپنی تعریف کرنے لگے، جبکہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علماء کی جب تعریف ہو تو اگر کسی سے آپ کو کوئی تکلیف ہے یا اس قسم کی کوئی بات ہے تو آپ اپنا ذہن دوسری طرف گھما لیا کیجیے، کیونکہ علماء ہمیں لوگ چھوڑی ہیں، ہم سے پہلے بھی علماء گزرے ہیں، ادھر لے جایا کیجیے ذہن، تاکہ یہ نہیں کہ ہم اپنی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ علماء اکرام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں میں ڈرنے والے صحیح معنوں میں علماء ہیں۔ اللہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا، ایک سوال آیا تھا کہ ایک عالم دین ایسے ہیں کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں کام کرتے گا۔ جب اس طرح کا سوال آتا تھا تو سرکار اعلیٰ حضرت نے قرآن عظیم کی ایک آیت سے استدلال کیا۔ آیت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے علماء کو علم والوں کو چن لیا ہے، علم والوں کو چن لیا ہے۔ پھر ان کے تین گروپ ذکر کیے گئے، اعلیٰ حضرت نے اس کی تفسیر میں تین گروپ، کچھ بندوں کو چن لیا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کا انتخاب کیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے جن کا انتخاب کیا چن لیا، اس سے علماء مراد ہیں۔ اور اس میں تین درجے بیان کیے گئے اس آیت کریمہ میں۔ ایک درجہ تو بہت اعلیٰ لوگوں کا ہے، تو اعلیٰ لوگوں میں وہ اعلیٰ علماء آ گئے جو بڑے پرہیزگار، بڑے متقی ہیں، وہ راتوں کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو وہ تو بازی مار لے گئے، وہ اعلیٰ درجے میں شامل ہو گئے۔ دوسرا درجہ متوسطین کا ذکر کیا ہے قرآن میں کہ کچھ متوسط درجے کے لوگ ہیں ہمارے بندوں میں، تو اس سے متوسط درجے کے درمیانی درجے کے علماء مراد کیے گئے ہیں کہ جو اتنی تو عبادت و ریاضت نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ نے کہا ہے ہم نے ان کا چناؤ کیا ہے، انتخاب کیا، تو انتخاب میں وہ بھی شامل ہیں، اس لیے ان کی بھی فضیلت ہے۔ تیسرا درجہ لیا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے علم پر تمام عمل نہیں کرتے لیکن ان کے کہنے سے دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں، ان کے کہنے سے دوسرے لوگ عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان کا بھی انتخاب کر لیا ہے۔ اب باقی رہا معاملہ ان کے عمل کا، وہ اللہ سمجھے گا، وہ اللہ ان سے حساب و کتاب لے گا، لیکن دنیا میں اعلیٰ حضرت نے کہا جو بھی عالم ہو، جس نوعیت کا ہو، ان تین مردوں میں سے ہمیں اس کی برائی نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کی برائی نہیں کرنا ہے، وہ کیسا بھی صحیح، ہمیں اس کی برائی نہیں کرنا ہے، کیونکہ تینوں درجوں کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے، اس کو سزا اور جزا اگر دے گا تو اللہ دے گا۔ خلق خدا کو منع کیا گیا ہے کہ وہ علماء کی برائی نہ کرے، تینوں درجوں میں سے کسی بھی درجے کا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی ہے، یوں سمجھو اس کی مثال، جو بد عمل بے عمل عالم ہے، بے عمل عالم ہے تو اس کی مثال یوں سمجھو جیسے کہ چراغ چلایا جاتا ہے، چراغ جب جلتا ہے تو اس سے روشنی دوسرے لوگ حاصل کرتے ہیں لیکن وہ چراغ خود جلتا رہتا ہے، خود جلتا رہتا ہے مگر دوسروں کو روشنی فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بے عمل عالم ہے، بظاہر آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس کا عمل اس لائق نہیں ہے لیکن وہ دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے، راہ راست بتاتا ہے، نماز روزہ بھی سکھا دیتا ہے، مسائل بتا دیتا ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے، آپ کا فاتحہ کرنے آتا ہے، آپ کی قرآن خوانی کر دیتا ہے، آپ کے مردوں کو ثواب بھیج رہا ہے، بہت سارے کام انجام دے رہا ہے، میلادوں میں آ کر کے کچھ بتا رہا ہے، بظاہر کو کیسا بھی صحیح لیکن اس کی بھی برائی کا حق نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمتہ اللہ نے کہا، وقت کے ایک مجدد نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ تو میرے پیارو، ہم اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، بات بات پر، دراصل آپ ایسے نہیں ہو، آپ ایسے ہرگز نہیں ہو۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ ہمارے ایمانی بھائی اور ہمارے یہ مومن بھائی کبھی غلط ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ابھی میں نے پچھلی بار تقریر کی تھی تو بہت سے لوگوں نے مطلب بڑی تعریف کی، اب وہ ان کو جیسا سمجھ میں آیا ہو، میں نہیں کہتا کہ میں نے بہت اچھا بولا، جو کچھ بولا، جو کچھ آتا تھا وہ بول دیتا ہوں،
जो कुछ आता है वो बोल देता हूँ, जो कुछ सीखता हूँ, समझता हूँ, वो अर्ज करता हूँ, तो लोगों को अच्छा लगा। कुछ लोगों को इतना अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई, दूसरे लोगों ने आके बताया कि कुछ लोगों ने ऐसा कहा है, कुछ लोग कह रहे हैं आज के बाद से हम ये काम नहीं करेंगे, कुछ लोगों ने कहा इतनी दिल को तसल्ली हुई और दुआएं निकली उनके लिए, और आज भी दुआएं निकलती हैं कि कम से कम एहसास गुनाह तो पैदा हुआ, उनके अंदर एहसास तो पैदा हुआ इस बात का। अब कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, हम यही जानते हैं, बुरा भी लगा होगा, लग सकता है ना भाई, जमाने से एक आदत पड़ी हुई है, अब उसका जब ऑपरेशन किया जाएगा तो बुरा भी लगता है लोगों को, लेकिन उसका भी हमें बुरा नहीं है, मंजूर है इस बज़्म में इस्लाहे मफासिद। नस्ल जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, नस्ल जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, वो नस्ल लगाता है आपकी भलाई के लिए, आपकी भलाई, उसको दुश्मन न समझो। अगर वो आपकी कमियां आपको बता रहा है, हमारी कमियां कोई हमें बताए, उसे हम दुश्मन न समझे, अपना दोस्त समझे, क्योंकि वो हमें आगाह कर रहा है, वो हमें आगाह कर रहा है, वो हमारा खैर ख्वाह है, हमारे बारे में भला सोच रहा है। हाँ, अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते की तरकीब दे तो वो दुश्मन है तुम्हारा, वो दुश्मन है जो नेकियों की दावत दे, बुराइयां बताए। तो बदगुमानियां अगर पैदा भी हुई हो तो मैं नहीं कहता कि इसमें आपका कसूर होगा, मैं ये कहता हूँ वो शैतान मौजूद है जो हमारे मोमिन भाइयों के ज़हन फिक्र में ऐसी बातें डाल देता है, वो शैतान है। आप ऐसे नहीं हो सकते हो, जिसने अल्लाह और रसूल का कलमा पढ़ा, जिसके दिल में तौहीद है, जिसके लबों पर कलमा तैयबा है, मैं उसके बारे में इतना छोटा गुमान नहीं कर सकता कि वो हमारी बुराई कर रहा होगा। नहीं, शैतान इस किस्म की बातें कहलवाता है या दिल में डाल देता है, इसकी बुनियाद पर हमारे भाई कभी कुछ कह देते होंगे। अल्लाह ताला उस शैतान लईन से हमें महफूज और मामून फरमाए। हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-रसानी की बात चल रही है, एक बड़े आलिम दीन है, तो आपने अबुल फजल फैजी से और इन सब से ताल्लुकात क्यों किए? अब देखिए, आपकी तबलीग का अंदाज देखिए, इनसे ताल्लुकात इसलिए किए कि अकबर बादशाह के हमनशीनों में है, उसके पास बैठते हैं, दोस्ती बनाई। फिर उसके बाद जो उमरा और उम्माल थे, जो उसके जिम्मेदार थे हुकूमत के, उनसे मिलना शुरू किया, और मुजद्दिद ने एक एक को खत लिखा, अलग अलग खत लिखते थे, उन्हीं का नाम तो मकतूबात इमाम रब्बानी है, एक एक को खत लिखते थे। आपने शेख फरीद, जो बहुत खास अमीर था अकबर बादशाह का, शेख फरीद बुखारी, उसको कई खत लिखे, अब्दुल रहीम खाने खाना को कई खत लिखे। इसी तरह से मुख्तलिफ उमरा का जिक्र है, जो फौजी जनरल थे, कमांडर थे, उन तक रसाई आपने हासिल की। धीरे धीरे आप फौज तक पहुंच गए और फौज के अक्सर कमांडरों को अपनी तबलीग से, अपनी दरवेशी से, अपने अमल से, अपने किरदार से अपना कायल कर लिया। यहाँ तक के बेशतर उमरा जो अकबर के थे और वजीर आजम अब्दुल रहीम खाने खाना भी हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-रसानी का मुरीद खास बन गया। अल्लाह, अभी आपने कुछ नहीं किया कि अकबर क्या कर रहा है, कुछ नहीं, अभी सिर्फ इसमें लगे हुए हैं। फौजी जनरल को अपना गिरफ्तार किया, वो मुरीद हो गया, आपका अकीदतमंद हो गया, और एक बार हजरत शेख मुजद्दिद की गुफ्तगू हो जाए फिर जिंदगी भर वो ईमान का सौदा नहीं कर सकता। ये हजरत इमाम रब्बानी की बात थी। हजरत इमाम रब्बानी ने खुतूत भी लिखे और बताते खुद उनसे मिलते रहे। जब उमरा और उम्माल और फौज के अक्सर लोगों के दिलों को हजरत शेख मुजद्दिद ने जीत लिया, फिर आपने अपनी तबलीग का आगाज किया, उसमें कई मुसीबतें आई। उसी वक्त से आपने फौजियों का जहन बदलना शुरू कर दिया, पहुंच करके जो करीबी उलमा थे उनकी जहन साजी की, जो सूफिया थे उनकी जहन साजी की, जो वजीर आजम था उसकी जहन साजी की, और उन सबको अकबर का अंदर से मुखालिफ कर दिया। चूंकि ये दीन इलाही गलत है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का दीन कयामत तक के लिए आया है, कुरान का हुक्म कयामत तक के लिए है, कयामत तक के लिए कुरान का दस्तूर है, हदीस का दस्तूर है, इसलिए कोई बादशाह उसको चेंज नहीं कर सकता है। इस तरह धीरे धीरे सबको अपना गिरवीदा बना दिया, यहाँ तक कि अकबर दुनिया से रुखसत हो जाता है। और उसके बाद फिर लोगों ने, जो चमचे थे, उन्होंने उसके छोटे बेटे को बिठाने की कोशिश की, और छोटा बेटा पूरी तरह से अकबर के कहने में चलता था, उसके दीन इलाही की तरवीज और इशाअत रहता था, फैलाता था, लेकिन
یہ حضرت مجدد کی تعلیمات کا اثر تھا کہ جتنے عمرا تھے، فوجی جنرل تھے، یہاں تک کہ وزیر اعظم جو کہ اکثر رہی خانہ ہے، وہ مخالف ہو گئے، سب نے مخالفت کر دی کہ نہیں، چھوٹے بیٹے کو نہیں بنایا جائے گا، اس کی جگہ پر اکبر کی جگہ پہ بادشاہ، بلکہ جہانگیر کو بادشاہ بنایا گیا۔ جہانگیر جو بڑا بیٹا تھا، یہ حضرت مجدد کی خاموش تبلیغ کا اثر تھا کہ جہانگیر کو بادشاہ، چونکہ اگر چھوٹا بیٹا بادشاہ بن جاتا تو وہ اکبر کے ہی اس دین الہی کو نافذ کرتا، لیکن حضرت مجدد نے اندر سے سارے عمرا کو، سارے عمال کو توڑ دیا تھا، اور ان سب نے جب مخالفت کر دی تو جہانگیر کو بادشاہ بنایا گیا۔ جہانگیر جب بادشاہ بنا تو اس نے حضرت مجدد الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بہت ساری چیزوں کو چینج کرنا شروع کر دیا، بدلنا شروع کر دیا، کیونکہ عمرا اور عمال پہلے ہی بدلے جا چکے تھے، ان کی ذہن سازی مجدد نے پہلے ہی کر دی تھی، مشورہ دینے والے بھی نیک لوگ تھے۔ اب دھیرے دھیرے اکبر کے دین الہی کا خاتمہ ہو رہا تھا، اسی بیچ میں شیعوں نے سر اٹھایا، چونکہ شیعہ اس کی بیوی نور جہاں وہ خوشیہ تھی، اور اس کا جو ایک وزیر تھا آصف، اس کا نام آصف الدولہ تھا، وہ خود شیعہ تھا، وہ اس کا سالہ تھا۔ اس طرح یہ ہمیشہ ساتھ میں جہانگیر کے لگے رہتے تھے اور برائی کرتے رہتے تھے، بلکہ ایک بات تو یہاں ایک بار نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت سیدنا یعنی جہانگیر کا یہ عالم تھا کہ کسی نے شکایت کر دی کہ حضرت مجدد الثانی نے تمہارے عمرا کے دل جیت لیے ہیں، وزیر اعظم کا دل جیت لیا ہے، اور عنقریب کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت بھی تم سے چھین لے، چونکہ اب تمہارا کچھ نہیں رہ گیا ہے، وہ تمہاری مخالفت کرتا ہے۔ جہانگیر اگرچہ ایک بادشاہ تھا، بہت ساری چیزوں کو بدل ڈالا تھا اس نے، لیکن سجدہ وہ بھی کرواتا تھا جیسے کہ اکبر کے آگے سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، ہر شخص کو سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ اسی طرح یہ رسم جہانگیر کے دور میں بھی چلتی رہی، اور جہانگیر کے دربار میں بھی سجدہ کیا جاتا تھا۔ ٹیکس کے لیے جب شیعوں نے بھڑکایا اور دوسرے ہمنشینوں نے بھڑکایا تو حضرت مجدد الثانی کو بلایا، یہ بادشاہ کچھ بیوقوف بھی ہوتے تھے، بلایا، اور حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالی عنہ جب دربار میں پہنچے تو آپ نے سجدہ نہیں کیا، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ جہانگیر ناراض ہو گیا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بندہ اگر جھکتا ہے تو صرف اللہ واحد کے آگے جھکتا ہے، اور یہ پیشانی کسی کے آگے نہیں جھک سکتی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، یہی مفہوم ادا کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے، اور ڈاکٹر اقبال ہی کہتے ہیں یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تم خدائے واحد کی بارگاہ میں جھکتے رہو، صرف ایک کو سجدہ کرتے رہو تو کسی کے آگے تمہیں جھکنا نہیں پڑے گا، بلکہ راجا مہاراجا بادشاہ چاہے کوئی بنے رہے ان سب کو تمہارے آگے جھکنا پڑے گا، تمہیں کسی کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا۔ حضرت مجدد نے بڑے دربار میں کہا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر بن کر شاہی طاقت کو جواب دیا حضرت مجدد نے کہ یہ پیشانی خدائے واحد کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھک سکتی۔ اس کی سزا یہ دی گئی کہ گوالیر کے قید خانے میں آپ کو بند کر دیا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا۔ حضرت مجدد الثانی مہینوں جیل کے اندر رہے، امام ربانی ہے، خدا کے چہیتے بندے ہیں، اسرار و معرفت کے کا پیغام ان کے دل پر جاری رہتا تھا۔ مجدد کی زبانیں میں لکھا ہے کہ ان کے اوپر کچھ ایسی چیزیں نازل ہوتی تھی جس کی گفتگو وہ عام طور سے نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے کچھ خاص لوگ تھے، خاص مرید و خلیفہ تھے، ایک بند کمرے میں ان الہاموں کی گفتگو ہوتی تھی جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کے قلب پر آتے اور انہیں بتائے جاتے ہیں۔ اس شان کے وہ ولی کامل ہے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا، مصیبتیں جھیلی، پریشانیاں برداشت کی،
किस लिए? दीन मतीन को बचाने के लिए, सुन्नत रसूल को बचाने के लिए। जो शराब को जायज कर दिया गया था, सूअर का गोश्त हराम कर दिया गया था, इन सब को हराम करने के लिए, रसूलुल्लाह के दीन को हम तक पहुंचाने के लिए, रहती दुनिया तक दीन इस्लाम को और उनके मानने वालों को गर्माहट देने के लिए मुजद्दिद अल्सानी ने कैद और बंद की मुसीबतें झेली। जेल के अंदर गए, बाहर रहे, वहां का भी वाकया अजीब हो गया। जब जेल के अंदर से हजरत मुजद्दिद, तो वहां पर भी आपने तबलीग शुरू करी। वहां तो सैकड़ों लोग, हजारों लोग कैद खाने में मौजूद थे। हजरत मुजद्दिद अल्सानी अल्लाह के सच्चे बंदे, इबादत और रियाजत करते, रातों में जागते, तहज्जुद पढ़ते, मजीद इबादत करते, जिक्र अस्कार करते। ये उनका मशगला रोजाना का था। नवाफिल पढ़ते और जो वक्त मिलता खत लिखते। तो उनके हालात को देखकर बहुत से लोग गिरदीदा हो गए। उनकी जमाने में लिखा है, न जाने कितनों ने, सैकड़ों लोगों ने कलमा तैयबा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। जेल के अंदर जो बंद थे, गैर लोग जो इस मजहब से ताल्लुक नहीं रखते थे, हजरत मुजद्दिद की तालीमात का असर जेल में ये हुआ कि कैद खाने की अक्सरियत मुसलमान हो गई, बल्कि मुसलमान ही न हो गए, आपके दस्ते हक परस्त पर इस्लाम भी आए, मुरीद बन गए। जेल में रहते रहते उन सबको इसके रिसालत ऐसा पिला दिया कि जिंदगी भर उनसे वो इसकी रिसालत उतर न पाया। और उस जेल के अंदर बाजमात नमाज हो रही है, मुजद्दिद की तकरीरें हो रही है, मुजद्दिद का खिताब हो रहा है। उस कैद खाने के अंदर भी सबको मुसलमान करके छोड़ा। ये हजरत मुजद्दिद। जब आपको अब्दुल रहीम खाने खाना ने खबर भेजी, जो वजीर आजम थे अब्दुल रहीम खाने खाना, उन्होंने खबर भेजी कि अगर आप चाहें तो हम मार्शल लागू कर दें और तुम्हें यहाँ बुला ले और तख्त पर बिठा दें, इसलिए कि इस वक्त हमारे हाथ में सारे उमरा हैं, फौजी जनरल हैं, आपके मुरीद हो चुके हैं, वो सब मेरा साथ देंगे। हम चाहें तो जहांगीर को तख्त ताज से बेदखल कर सकते हैं और हुजूर आपको बिठा सकते हैं। हजरत मुजद्दिद अल्सानी ने फरमाया कि बेटा, मुझे इस फकीर को तख्त ताज की जरूरत नहीं है, हमारे लिए रसूल पाक की मोहब्बत काफी है, उनके दीन की हमदर्दी काफी है, हमें फकीरी में ही मजा है। अल्लाह अकबर। जब ये खबर गालिबन लिखा है कि जहांगीर तक पहुंची तो आपको रिहाई दी गई और आपको बाइज्जत वहां लाया गया। जहांगीर ने बड़ी कद्र की और उसके बाद हजरत मुजद्दिद अंसारी को मुस्तकिल अपने दरबार का एक मुसले बताया और कहा, मेरे दरबार में आकर हमेशा आप नसीहत किया कीजिए। उन्हीं की तालीमात का ये असर हुआ कि अकबर का दीन इलाही हमेशा के लिए खत्म हो गया। फिर काला रसूल की सदाएं बुलंद होने लगी। ये अजीम कारनामा हजरत मुजद्दिद अल्सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। एक और उस वक्त सहाबा को गालियां दी जाने लगी थी, खुतबों से खुलफाए सलासा का नाम निकाल दिया गया था, यानी कि उसके ऊपर शियत गालिब हो चुकी थी, उसकी बीवी शिया थी, तो खुतबों से नाम निकाल दिया गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जो जुमे में पढ़ा जाता है, उमर फारूक का, उस्मान गनी का, सिर्फ हज़रत अली का नाम था, क्योंकि इन शियों को सबसे चिढ़ है, सहाबा से गालियां देते हैं, तो वो लोग काबिज पे पूरी तरह से नाम निकाल दिए गए थे। फिर हाल ये हुआ कि हजरत मुजद्दिद की तबलीग का यह असर हुआ कि फिर जहांगीर के जमाने में कोई किसी सहाबी को गाली नहीं दे सकता, बुरा नहीं कह सकता था, सारे नाम शामिल कर दिए गए। यहाँ तक के मुल्ला नूरुल्लाह जो उसका मसाहिब खास था जहांगीर का, अकबर के जमाने से अकबर का साथी था, फिर जहांगीर का ही रहा, उसने एक किताब लिखी थी अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा की फजीलत पर, और उसने हजरत फारूक आजम की गुस्ताखी की थी, उसने फारूक आजम की तौहीन की थी, जिस पर मुकदमा दायर हुआ। हजरत मुजद्दिद की तालीमात का यह असर हुआ कि बादशाह जहांगीर ने उसको कत्ल का हुक्म दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि इसने अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की तौहीन की। एक वो वक्त गुजरा है कि जब उनके नाम निकाल दिए गए थे खुतबे से, एक मुजद्दिद की कोशिशों से ऐसा वक्त आया कि फारूक आजम को गाली देने वाले को कत्ल किया जाने लगा, सिद्दीक अकबर को गाली देने वालों को कत्ल किया जाने लगा। आज कितने बुकरात आपको नेट पे मिल जाते हैं, कोई अमीर माविया को गाली दे रहा है, कोई हजरत अमर बिन आस को गाली दे रहा है, कोई किसी सहाबी को, यानी कि हमारी ज़बानें इतनी नापाक हो चुकी हैं कि हम अल्लाह के रसूल के
صحابیوں کو کہ جن کا معاملہ، جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، ہم ان پر بکراتیاں کرتے ہیں. ہمارے لوگوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں بہت سی جگہوں پر. بہرکیف اس کو سزا دی گئی. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جب جہانگیر بیٹھتا تھا تو ایک پردہ ڈالا جاتا تھا، اس پردے کے پیچھے اس کی ملکہ جس کا نام نور جہاں ہے وہ بیٹھتی تھی، اور جہانگیر کے پیر میں ایک دھاگا باندھا جاتا ہے. جہاں پر اس کا فیصلہ کچھ اس کو پسند نہیں آتا ملکہ کو تو وہ دھاگا کھینچ دیتی تھی، تو پھر یہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لیتا تھا. جب اس ملا نور اللہ کو جس نے فاروق اعظم کی توہین کی تھی، جب اس کو قتل کی سزا دی جا رہی تھی، تو چونکہ وہ شیعوں سے جڑا ہوا تھا اور اس کی بیوی شیعہ تھی، تو اس نے کھینچا وہ دھاگا. تو جہانگیر نے پلٹ کر کے دیکھا اور کہا کہ تو میری فارسی کا ایک جملہ تھا جس کو اس نے کہا تھا کہ تم میری جان تو ہے، مجھے وہ جملہ یاد نہیں رہ گیا، کہ تو صرف میری محبوبہ ہے، تجھے میں نے جان تو سپرد کر دی ہے لیکن اپنا ایمان تیرے حوالے نہیں کیا. ایمان میرے، جب ایک زمانہ ایسا آیا کہ خطبے سے نام نکال دیے گئے، ایک عالم کی تبلیغ کا یہ اثر ہوا، ایک عالم کی کوششوں کا یہ اثر ہوا کہ کل تک جو علماء جو صحابہ کو گالیاں دی جاتی تھی تو کچھ اس پر نوٹس نہیں لیا جاتا تھا. آج یہ حال ہو گیا کہ فاروق اعظم کو گالی دی گئی اور نوٹس دینے والی اس کی ملکہ تھی جو ہر معاملے میں حائل ہوتی تھی اور اس کو بات ماننی پڑتی تھی. مگر آج حال یہ ہوا کہ جہانگیر نے کہہ دیا کہ تمہیں میں نے اپنی جان تو حوالے کر دی ہے لیکن سنو اپنا ایمان تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. ایمان کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ جو صحابی کو گالی دیا جائے دے گا اس کو میری مملکت میں قتل کر دیا جائے گا، اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا. حضرت مجدد افسانی 1034 ہجری میں 28 سفر مظفر کو رفت سفر مانتے ہیں. انتقال سے پہلے کے حالات تو بہت عجیب ہے لیکن مختصراً یہ عرض کروں کہ جب وصال کا وقت آیا تو آپ لیٹ گئے جیسے آپ لیٹتے تھے محمد کی شکل بنا کر کے داخلی گربت پر، اور میری سر بن جاتا تھا، ہاں یہ گھٹنوں تک مل کے بن جاتا تھا، دال ادھر کا حصہ، یہی آپ کے لیٹنے کا انداز تھا. حضرت مجدد افسانی سو گئے. آپ کا وصال جب ہوا تو ایسے ایسے عجائبات لوگوں نے دیکھے جو وہاں پر حضرت سیدنا بدر الدین سرہندی جو ان کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں جب غسل کی تیاری ہوئی سیدنا مجدد افسانی کی تو ہاتھ آپ کے سیدھے کر دیے گئے، نرم ہاتھ تھے، نرم ایک دم ہاتھ سیدھے کر دیے گئے کیونکہ ہاتھ خود بخود ان کے یوں جیسے نماز میں رکھے جاتے ہیں. حالانکہ منع کیا گیا کہ اس طرح ہاتھ رکھنا نہیں ہے، ہاتھ سیدھے رہنے چاہیے، مرنے کے بعد سیدھے کر دینا. مجدد افسانی کے ہاتھ سیدھے کیے گئے لیکن پھر ان کے ہاتھ ویسے ہی ہو جاتے. تو آپ کے بیٹے حضرت سیدنا خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ چھوڑو یہ مجدد کا معاملہ ہے، خود بخود ہاتھ جو ہے وہ ویسے ہی ہو جاتے جیسے نماز کی حالت میں حضرت مجدد کی. یہ کرامت بوقت وصال ظاہر ہوئی. اور جب آپ کو نہلایا جانے لگا اور کفن پر لے جایا گیا تو اس وقت مسکراہٹ آپ کے لبوں پر تھی. اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور واہوائی کے نعرے لگنے لگے کہ مرحبا مجدد تو حیات ہے، لیکن معاملہ ایسا نہیں تھا، موت تو آئی تھی. وہ تبسم ان کے لبوں پر تھا جس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ نشان مرد مومن تو گویم چوں موت آیت تبسم پر لبے ہوش. مرد مومن کامل کی میں تجھے صفت بیان کروں، علامت بیان کروں، وہ یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو تبسم ان کے لبوں پر ہوتا ہے، مسکراہٹ ان کے لبوں پر ہوتی. حضرت مجدد مسکرا رہے تھے. اللہ اکبر. اسی عالم میں سیدنا حضرت مجدد افسانی کو وصیت کے مطابق ان کے بڑے بیٹے حضرت خواجہ محمد صادق جو بڑے بافیض بزرگ تھے اور ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے بیٹے کے قبر کے بازو میں جنت کی ایک کیاری ہے، ہمیں وہیں پر دفن کیا جائے. وصیت کے مطابق وہیں پر دفن کیا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس روزے اطہر کی زیارت عطا فرما، مجدد افسانی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرما اور بزرگوں سے سچی پکی محبت عطا فرما.